السلام علیکم، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ آج میں 2 مہینوں کے بعد میری ذات ذرا بے نشان ناول کی وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے بالکل بھی اس ناول میں ویوز نہیں آ رہے، کیونکہ شہر دل میں بھی ویوز نہیں آ رہے۔ سیریسلی اگر مجھے شوق نہ ہوتا تو میں کبھی بھی وائس اوور نہ کرتی۔ اور مزے کی بات کہ جو سنتے ہیں وہ تو لائک بھی نہیں کرتے۔ 40-50 ویوز میں سے 10-20 تو لائک کر ہی سکتے ہیں نا، لیکن نہیں، کیوں لائک کریں وہ لوگ؟ خیر، سٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 11۔ عادل اس رات کے بعد دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ سمت کی شادی بڑی سادگی اور افسردگی کے ماحول میں ہوئی تھی۔ سمت کی شادی کے دوسرے دن تایا نے صبا کی امی کو ایک جگہ اس کا رشتہ طے کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ اس کی امی نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ اس شخص کی عمر 45-50 کے لگ بھگ ہے اور اس کی پہلی بیوی چند ماہ پہلے فوت ہوئی ہے۔ اس کے 6 بچے ہیں، ایک فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کوئی اچھا رشتہ نہیں ہے، مگر جو کچھ تمہاری بیٹی کر چکی ہے اب وہ کسی اچھے گھرانے میں بھی آنے جانے کے قابل بھی نہیں رہی ہے۔ میں نے اس شخص کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم جانتی ہو مجھے کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں پسند۔ وہ شخص تمہاری بیٹی کو پھر بھی قبول کرنے پر تیار ہے۔ تم دعا کرو کہ تمہاری بیٹی اسی گھر بس جائے۔ تایا ابا نے صبا کی امی سے کہا تھا۔ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی تھی۔ تیسرے روز شام کو تایا اپنے ساتھ اس شخص اور قاضی اور گواہ کو لائے تھے۔ صبا چیخی چلائی تھی، نہ اس نے مزاحمت کی تھی۔ طوفان گزر جانے کے بعد بڑی خاموشی اور سکون کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ پھر اسی خاموشی کے ساتھ اس نے وہ لباس پہن لیا جو امی اسی کے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ امی نے اسے کہا تھا، تم آج آخری دن اس گھر میں ہو، یہاں سے جو کچھ لینا چاہتی ہو لے لو، دوبارہ کبھی تمہیں یہاں نہیں آنا ہے۔ تم ہمارے لیے مر گئی اور ہم تمہارے لیے مر گئے۔ میں واقعی آج مر گئی ہوں، اور مرنے والے اپنے ساتھ کچھ نہیں لے کر جایا کرتے، ان کی چیزیں خیرات کر دی جاتی ہیں۔ آپ بھی میرے سب کچھ اللہ کے نام پر خیرات کر دیجیے گا، جیسے آپ نے مجھے کیا ہے۔ اسے اسی سکون سے اپنی ماں سے کہا تھا، اور پھر واقعی وہ کچھ لے کر نہیں گئی تھی، سوائے ان 3 کپڑوں کے جو اس کے جسم پر تھے۔ وہ اپنے کمرے کی ہر چیز اسی طرح کھلی چھوڑ گئی تھی جیسے وہ پہلے پڑی ہوئی تھی۔ عارفین کو اس کی شادی کی خبر ہو گئی تھی، مگر اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ کہنے کو اب باقی رہ بھی کیا گیا تھا؟ تم فکر نہ کرو عارفین، تم دیکھنا میں تمہارے لیے کیسی پری ڈھونڈتی ہوں۔ تائی امی نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی۔ نہیں امی، مجھے اب پریوں کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ لو، تو تم اب اس کے لیے جوگ لے کر بیٹھو گے؟ کیا تم شادی ہی نہیں کرو گے؟ میں نے کب کہا کہ میں جوگ لے کر بیٹھوں گا یا میں شادی نہیں کروں گا؟ میں شادی ضرور کروں گا، لیکن اپنی مرضی سے۔ آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے رکھائی سے ماں سے کہا، کیا ابھی بھی مرضی کی شادی کا بھوت سر سے نہیں اترا؟ دیکھ تو لیا ہے اس رشتے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تائی ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، وہ خاموش رہا۔ وہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، جانتا تھا اس کے پاس کوئی دلیل نہیں جس کی بنا پر وہ بحث کر سکے۔ چند دنوں کے بعد وہ واپس فرانس چلا گیا تھا۔ 2 ماہ بعد اس نے تایا کو اپنی شادی کی تصویروں کے ساتھ شادی کی اطلاع دی تھی۔ پورا خاندان سکتے میں آ گیا تھا۔ ان کے خاندان میں پہلی بار کسی نے غیر ملکی عورت سے شادی کی تھی۔ ٹریسی اس کے ساتھ اس پاکستانی بینک میں کام کرتی تھی جس میں وہ کرتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے پسندیدگی جذبات رکھتی ہے۔ اس نے کچھ عرصہ اس سے ملاقاتیں کرتے رہنے کے بعد اسے پرپوز کر دیا تھا۔ ٹریسی نے فوراً اس کا پرپوزل قبول کر لیا تھا۔ شادی سے پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور عارفین نے اس کا نام اسما رکھا تھا۔ اس نے اسما کو صبا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اسے اپنی ماضی کے بارے میں کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اسما اچھی بیوی ثابت ہوئی تھی۔ عارفین اپنے انتخاب سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ حیدر کی پیدائش فرانس میں ہی ہوئی تھی، اور حیدر کی پیدائش کے بعد اسما نے جاب چھوڑ دی تھی۔ عارفین کی شادی کے بعد دوسرا دھچکا تائی اور تایا کو تب لگا تھا جب عارفین کی شادی کے 1 ماہ بعد ان کی سب سے بڑی بیٹی اپنی 4 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو کر ان کی در پر آ گئی تھی۔ تائی امی بالکل گمسم ہو کر رہ گئی تھی۔ اب انہیں بہت کچھ یاد آنے لگا تھا۔ ان کی راتوں کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ وہ ساری رات بیٹھی پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی تھی۔ بڑی بیٹی کی بیوہ ہونے کے 4 ماہ بعد ان کی دوسری بیٹی بھی طلاق لے کر ان کے گھر پر آ گئی تھی۔ اس کے شوہر نے کسی طائف سے شادی کر لی تھی، اور اس کہنے پر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ تایا کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ان کا غصہ یکدم ختم ہو گیا تھا، اور تائی امی اب سارا دن عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ وہ کیا پڑھتی تھی کوئی نہیں جانتا تھا، وہ کیا مانگتی تھی اللہ خوب جانتا تھا۔ صبا کی شادی کے 6 ماہ بعد اس کی امی اور بہن بھائی امریکہ چلے گئے تھے۔ ان کے لیے اس رسوائی کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا جو صبا کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صبا کی امی کو اب اقصیٰ کی شادی کرنا تھی، اور وہ جانتی تھی خاندان میں کوئی اس کا رشتہ نہیں لے گا۔ صبا کے ابو نے ان سب کو اپنے پاس بلا لیا تھا۔ یہاں پہ ایپیسوڈ 11 کو ختم کرتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور میں امید کرتی ہوں کہ جو اسے سنے گا وہ لائک بھی کرے گا۔ خدا حافظ۔